نریندر مودی کے دور حکومت میں مسلمانوں پہ مظالم کی جو ہے وہ انتہا آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب تو مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے جو ہے وہاں پہ تقریبات سجائی جا رہی ہیں، جہاں پہ نفرت انگیز تقاریر ہوتی ہیں اور لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے حلف تک لیے جا رہے ہیں کہ جی مسلمانوں کی نسل کشی کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری صورتحال میں اگر یہ بڑھتی ہے اور جس طرح وہاں پہ حلف لیے جا رہے ہیں، وعدے لیے جا رہے ہیں، ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، اگر وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو بھارت میں اور بر صغیر کے حالات کیا رخ اختیار کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بھارت میں جب سے مودی کی حکومت آئی ہے تو اس وقت سے مسلمانوں پہ جو پہلے ہی مسلمان وہاں پر اتنی مشکلات کا شکار تھے، وہ اب مزید مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب تو اس طرح ہو رہا ہے کہ باقاعدہ اسٹیٹ سپانسرڈ ایونٹس ہو رہے ہیں جس میں بی جے پی کے علاوہ ایون کانگریس کے لوگوں کی بھی شرکت نظر آ رہی ہے، جیسے ہردوار جو ان کا شہر ہے جہاں پر مشہور کمبھ کا میلہ بھی ہوتا ہے، وہاں پر دسمبر کے مڈ میں ایک دھرم سنسد کے نام سے ایک کانفرنس بلائی گئی، اور وہاں پر انہوں نے کھلے عام اعلان کیا کہ مسلمانوں کی ہم نے نسل کشی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ چند دن بعد چھتیس گڑھ وہاں پر بھی اسی طرح کا ایونٹ منعقد کیا گیا، وہاں پر ایون انہوں نے گاندھی کو بھی غدار کہا، گاندھی کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے ملک تباہ کیا، یعنی ہندوستان کو تباہ کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیٹرن جو ہے یہ ایک باقاعدہ طور پر ان کی حکومت کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو دو ریاستیں ہیں، اتراکھنڈ میں ہی یہ ہردوار شہر ہے، اور دوسرا اتر پردیش میں بھی اسی طرح کا ایک ایونٹ آ رہا ہے۔ یہاں پر جو ہندو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ مودی کی جو حکومت ہے اس سے بھی زیادہ کوئی سخت حکومت ہے۔ ایون جو یہ آر ایس ایس کے لوگ ہیں یا مودی کے خلاف بھی اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کے خلاف بیان بازی شروع کر دی انہوں نے کہ ہم نے تمہیں جو سپورٹ کی تھی وہ اس لیے نہیں کی تھی کہ تم بس حکومت کرو، اور جو تمہارا مین مقصد تھا کہ اس کو ہندو راشٹرا بنانا ہے اور اس میں اس طرح کے اقدامات کرنے ہیں کہ مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنا ہے، اور یعنی وہ مسلمانوں کو اس سے زیادہ سخت مظالم کے بالکل لیے ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے دلی میں ایک تقریب میں بلکہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے لیے حلف بھی لیا ہے، اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہاں پر وقتاً فوقتاً ایک اس طرح کی ایپس بنائی جا رہی ہیں جس میں وہ مسلمان خواتین کو فور سیل رکھ رہے ہیں، اور اس کو پوری دنیا نے رپورٹ کیا ہے۔ جو بھی وہاں پر تھوڑا سا بھی کوئی مسلمان بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف اس کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی مسلمان عورتوں کو جو ہے وہ فور سیل رکھنے کی بات کی جاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ دوبارہ شاید ان کو کسی محمد بن قاسم کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کا ضمیر اب دیکھ لیں، پاکستان کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی اس حوالے سے، یہ اتنا خطرناک بات تھی کہ وہ مسلمانوں کی خواتین کے خلاف بھی ہیٹ سپیچ جو ہے اس کو اسٹیٹ کی طرف سے اسپانسر کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کی زبانیں جو ہیں وہ ابھی تک گنگ ہیں۔ جیسے آپ نے انٹرو میں ذکر کیا، وہاں کے جو آرمی چیفز ہیں اور وہاں کے جو ایکس بیوروکریٹس ہیں انہوں نے بھی مودی کو خط لکھا ہے کہ آپ یہ جو مسلمانوں کی نسل کشی ہے اس کو کسی طرح رکوائیں۔ دیکھیں، ہم تو یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کے حوالے سے بات کریں کہ وہاں کو جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انڈیا میں ہندو اور وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ اس صورتحال پر کیا بات کر رہے ہیں۔ وہاں پر بھی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر نسل کشی کے جو معاملات ہیں بہت آخری حد تک جا رہے ہیں۔ وہاں پر کئی اس قسم کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ ممبئی میں جو حملہ ہوا، ممبئی اٹیکس ہوا ہے، وہ بھی انسائڈ جاب تھی۔ وہاں پہ ایک ان کے مہاراشٹر کے ایکس آئی جی پولیس ہیں ایس ایم مشرف صاحب، انہوں نے کتاب لکھی، برہمنزم بامب اینڈ مسلم ہینگڈ، یعنی برہمن جو ہیں وہ دھماکے کرتے ہیں اور پھانسی دی جاتی ہے مسلمانوں کو۔ اسی طرح انہوں نے کتاب لکھی دی بیٹریل آف انڈیا۔ اسی طرح انہوں نے کتاب لکھی ہو کلڈ کرکرے۔ کرکرے وہی شخص ہے جس نے تحقیقات کی تھیں جو 3 جگہ پہ دھماکے ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف، احمد آباد میں، سمجھوتا ایکسپریس میں، مالیگاؤں وغیرہ میں۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس میں جو آر ایس ایس کے لوگ ہیں وہ شامل ہیں۔ کرنل فروزت تھے، ان کو بچایا اس نے، اور اس نے ساتھ میں جو پراگیا ٹھاکر جو بی جے پی کی لیڈر ہیں اس کو پھر انہوں نے بچایا، اس کو قتل کر کے ممبئی اٹیکس کی آڑ میں، کیونکہ ممبئی اٹیکس اٹسیلف ایک انسائڈ جاب تھی، اب تو اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور وہ ثابت ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو ان کا کاروان میگزین ہے، انڈیا کا ون آف دا ٹاپ میگزین ہے کاروان، اس نے بھی ایک دہشت گرد کے طور پہ پیش کیا ہے تو جو اتر پردیش کا چیف منسٹر ہے یوگی آدتیہ ناتھ،
اور اس کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے ایون کہ 2024 میں اس کو کوشش کر رہی ہے آر ایس ایس کہ اس کو کسی طرح پرائم منسٹر انڈیا کا بنوایا جا چکے تاکہ جو باقاعدہ ہندو راشٹر کی طرف جو ان کے قدم ہیں وہ اٹھائے جا سکے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو اتر پردیش میں اور دیگر جو شمال کی ریاستیں ہیں وہاں پر الیکشنز آنے والے ہیں، اس کے لیے ان کو پتہ ہے کہ کیونکہ اکنامک ریفارمز کی بات کریں ہم یا اور کوئی بھی انڈین عوام کو جو کووڈ کی وجہ سے جو معاشی اور دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، مودی گورنمنٹ بہت زبردست طریقے سے ان پاپولر ہوئی ہے وہاں پہ. گزشتہ کچھ عرصے سے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جو مودی کی ریٹنگ وہ نیچے جا رہی ہے، اور مودی کو پتا ہے کہ اس کے پاس صرف ایک راستہ ہے اقتدار میں آنے کا، وہ ہے کہ جس طرح وہ پہلے بھی پاکستان کو بلیم کرتا رہا تھا اور اب وہ جو گجرات میں جس طرح اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا تھا، گجرات رائٹس کر کے کیا تھا، ابھی بھی انہیں مسلمانوں کا خون ان کے منہ کو لگا ہوا ہے. جب تک وہ مسلمانوں کا خون نہیں بہاتے ان کو پتا ہے کہ وہ آگے الیکشن نہیں جیت سکتے. اور جو اس کے پیچھے ظاہر ہے آر ایس ایس ہے اور وہ ہندو راشٹر کی تقریبات ہو رہی ہیں. جو چھتیس گڑھ میں تقریب ہوئی تھی اس کا نام تھا سناتنی ہندو، یعنی ریئلائزیشن آف ہندو راشٹر، اس کے بارے میں باقاعدہ تقریبات ہو رہی ہیں. اور یہ چیزیں صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہیں، عیسائیوں کے ساتھ بھی اسی طرح مظالم ہو رہے ہیں. وہاں پر ایون جو چرچز ہیں اس پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. یونائٹڈ کرسچن فورم جو ہے، جو عیسائیوں کے تحفظ کی تنظیم ہے کہ انڈیا میں، اس کے مطابق صرف یہ 2021 میں 300 سے زیادہ اٹیکس ہوئے ہیں عیسائیوں پر. باقاعدہ 200 سے زائد چرچ جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا اور 150 کے قریب مساجد تباہ کر دی گئی. بالکل اسی طرح ہے، اور 300 سے زائد وہاں پر اٹیکس ہوئے ہیں. اور آپ کو میں افسوس کی بات ہے کہ وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے لیے اب نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ہے. گڑگاؤں کا جو شہر ہے اور اس کے وزیر اعلیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں انڈور پڑھیں، باہر نماز نہیں پڑھ سکتے. یعنی جمعے کو ظاہر ہے وہاں پر سیکیورٹی نہیں دے سکتے اور وہاں پر بہت محدود مساجد ہیں اور نئی مسجد بننے کی بھی اجازت نہیں مل رہی وہاں پہ. اور وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کو جب جمعے کے لیے وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو باقاعدہ ہراس کیا جاتا ہے. تو یہ صورتحال اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ وہاں پر اب مسلمان کو سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں مل رہی. بلکہ اقبال نے جو کہا تھا نا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اب صورتحال اس قدر خراب ہو گئی ہے کہ ملا کو اب وہاں پہ سجدے کی بھی اجازت نہیں مل رہی. یعنی یہ بالکل ہی وہ آخری سٹیج پر پہنچ چکی ہے مسلمانوں کی. ایسے میں ہم آگے بھی بات کریں گے کہ مسلمانوں کے لیے رول بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا کہ اس صورتحال میں کس طرح اس کو نمٹنا ہے.